خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر اور انسانوں کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے رات دن محنتیں، کوششیں، جد و جہد کرتے رہے اور اللہم امتی امتی کہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر احسان جتلاتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تم لوگ مجھ پر یہ احسان مت جتلاؤ کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے تمہیں ایمان کی اور ہدایت کی توفیق دی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کی زبانی ایک بات نقل کروائی، وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارا کام یا نبیوں کا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک پہنچا دیں، بات کو سمجھا دیں، انہیں تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا کام، ایمان کون لائے گا کون نہیں لائے گا، اس کا کام اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر یہ ذمہ لی ہے، اور یہ ذمہ نہ تو نبیوں کو دی، نہ ولیوں کو دی، نہ فرشتوں کو دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو انبیاء کرام چاہ کر کسی کو ایمان قبول کروا سکتے ہیں، اور نہ دنیا کے کوئی عظیم المرتبت انسان یا دنیا کے بڑے بڑے، چاہے وہ محدثین میں سے ہوں، مفسرین میں سے ہوں، یا دنیا کے بڑے بڑے داعیے اسلام ہوں، یا بڑے بڑے مولانا ہوں، کوئی بھی کسی کو اسلام لانے پر یا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کو مسلمان بنا دے، ہدایت دے دے، وہ کسی کے دل پر ایمان پیوست کر دے، یہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ رب العالمین کے پاس حجت کروں گا، اللہ رب العالمین سے بحث کروں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور میں آپ کو جنت میں لے جانے کا کام کروں گا۔ لیکن وہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو یعنی ابو جہل اور ان کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ دادا یعنی عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو بالآخر وہ جو ابو طالب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بالآخر وہ جو ایمان نہیں لا سکے اور ان کی جو وفات ہوئی وہ عبد المطلب کے دین پر وفات ہوئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، وہ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لیکن یہ نسخہ یا اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت نہیں دی، تو نبی چاہ کر بھی کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کر سکے۔ تو نبیوں کے بعد چاہے دنیا کا کوئی بھی عظیم انسان ہو، کوئی بھی جلیل القدر انسان ہو، وہ کسی کو ایمان کی، ہدایت کی اور اسے مسلمان بنانے کی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہنر یا ملکہ اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے، کسی کے اندر بھی نہیں۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام نہیں لائے تھے، اور ابو جہل جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، وہ تو کافر ہی انتقال ہوا، لیکن پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام، کہ اے اللہ اسلام کی عزت و توقیر بڑھ جائے گی اگر یہ دو لوگ ایمان لے آئیں۔
کون لوگ؟ اس میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عمرو بن ہشام۔ عمرو بن ہشام کون تھا؟ یہی ابو جہل تھا۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی۔ ایک عمر بن خطاب کے بارے میں کہ اے اللہ، جو بھی تیرے نزدیک محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، چاہے وہ ابو جہل ہو یا عمر بن خطاب ہو، ان دونوں میں سے اللہ جو تیرے نزدیک محبوب ہیں ان کو ایمان کی دولت دے دینا، اسے ہدایت دے دینا، اسلام کی دولت عطا کر دینا۔ بالآخر ابو جہل تو اس امت کا فرعون بن کر کے مرا اور قیامت تک کے لیے ملعون ہے، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی ہدایت دی۔ تو گویا مسلمان بنانے کا کام، ہدایت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو کہہ رہے؟ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ عمر کو مسلمان بنا دے یا ابو جہل کو مسلمان بنا دے، مگر خود نبی چاہ کر یہ نہیں کر سکتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے، اسلام عطا کیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق دی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد رسول اللہ کا فرما بردار بندہ بنایا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ہاتھ عمر بن خطاب کا تھا اسی طرح کا ہاتھ ابو جہل کے پاس بھی تھا۔ جو پیر، جو ناک، جو کان، جو آنکھ عمر بن خطاب کے پاس تھا وہی چیز ابو جہل کے پاس بھی تھا، مگر اللہ رب العالمین نے ایمان کی ہدایت عمر کو دی، اسلام کی ہدایت عمر کو دی، اسلام کی روشنی عمر کو دی، اور یہ ہدایت سبوں کو اللہ رب العالمین نہیں دیتا۔ خود نبی کے چچا کو ایمان کی دولت نہیں ملی، لیکن اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان جیسی دولت عطا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا عظیم المرتبت یا مسلمان بنا کر کے ہم پر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس اسلام کی قدر کرتے ہوئے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہی اسلام ہم پر جو نافذ ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہم پر نافذ ہوا ہے، اگر ہم اس کے مطابق نہ چلیں تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہوگی، اور اللہ رب العالمین کے اس احسان کا ہم لوگ گویا احسان فراموشی کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ہم ناقدری کر بیٹھیں گے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق، اگر ہم منہج سلف کے مطابق، اگر ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی، اپنے گھر میں نافذ کرنے کی، اپنے آل اولاد پر نافذ کرنے کی اگر کوشش نہ کریں تو ہمارا یہی ایمان گویا ہمیں جہنم لے جانے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ہمیں ایمان کی دولت تو نصیب ہوئی، مگر ایمان والوں جیسا کام اگر ہمارے نزدیک نہ ہوا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں بتائیں، تنبیہ کی، لیکن آج بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ ہم لوگ ایمان ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود اس میں ملوث ہیں، شامل ہیں، اور ایسے گناہ کا ارتکاب ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ ایمان اندر سے کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، ہمارا یہ اسلام ہم پر کام نہیں کرتا، اور اندر سے ہم کھوکھلا بن کر شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے لوگوں کہ اپنے ماضی کے پچھلے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے رجوع کرنی چاہیے، اور رات دن اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اتنی بڑی دنیا، نہ جانے کتنے مخلوقات کو اس دنیا کے اندر رب العالمین نے بھیجا ہے، نہ جانے ان گنت
مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، مگر ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور نہ جانے کتنے انسان ایمان کی دولت سے محروم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی، دانائی دی، جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو پہچان سکتے ہیں۔ ہمیں عقل دی جس سے ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے لوگوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی غلطیاں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یا اکثر آج کے دور میں سماج میں لوگ ملوث ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے لوگوں کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو، دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، دنیا کے کام میں بڑے آگے رہتے ہیں، مگر کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس غلطی کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر، کہ جو شخص جوا تاش کھیلتا ہے، جو شخص جوا تاش کھیلتا ہے، گویا وہ اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی جوا کھیلتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت میں اور خون میں لت پت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ سور کے خون میں وضو کرتا ہے، پھر آ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اتنی بڑی غلطی یہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ خنزیر کی مثال دے کر کے دنیا کو سمجھا رہے ہیں، سور کی مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے لوگوں، کہ اس کی مثال اللہ کے رسول نے ایک سب سے بدتر جانور خنزیر، سور کی مثال دے کر کے سمجھائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی نیکی کام ادھر کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس خالی اوقات میں جوئے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اور دوسری جو وجہ ہے انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے، وہ چھوٹی چھوٹی جسے ہم آپ معمولی سمجھتے ہیں، چوراہے پہ بیٹھے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، یا کہیں گھر میں بیٹھے ہیں، 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، وہاں کسی انسان کی چغلی، برائی بیان کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہ حقوق العباد کا تعلق ہے۔ آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چور ہے، بے ایمان ہے، دغا باز ہے، اور بھی بہت ساری بیماری، لیکن کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، بس ہم نے سنا ہے، اور اس سننے کی وجہ سے ہم نے کہہ دیا۔ اب یہ دیکھیں اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال وفی روایت ولیس بخارج، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن اس انسان کو جہنمیوں